اور ان کے یہ باتیں جو ہمارے سامنے قرآن میں آتی ہیں اس سے پتہ چلتا رہے تو بڑی بھاری بات ہے۔ ہم کیوں نہ چرا کرنے کو، کیوں، کیا وجہ ہے ایسا ہونے کی؟ ہم بہت یہ سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں ابھی یاد نہیں تھا مجھے، ابھی اسی پچھلے ہفتے تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ صاحب فلانی جو ہے وہ اس طرح کا سوال کر رہی تھی کہ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر وہ صرف اس کا جواب چاہتے ہیں کہ اس کے میں ان کو حکمت اور وزڈم بتا دوں یا اس کا فائدہ بتلا دوں تو میں ان کی طبیعت کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے ایک ہی بات ہے اور وہ یہ کہ جس مسئلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیوں، اس مسئلے کے بارے میں ان کو یہ بتلایا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کیوں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس واسطے کہ اللہ کو بات معلوم ہے کہ کیوں اس نے حکم دیا۔ ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اس کا پتہ چلا لیں کہ مسئلہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فقہ میں ہے کہ نہیں، ہم اس کے مکلف ہیں۔ لیکن جب معلوم ہو جائے کہ ہے تو پھر پوچھے کیوں ہے، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ تو میں کیونکہ اگر دے بھی دوں گا تو میری عقل کا جواب ہوگا، اور عقل کے مقابلے میں آپ کو اپنی عقل سے کوئی دوسرا اعتراض جڑ دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ سیدھے میں کہا کرتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں فرض کی ہیں اور مغرب میں کتنی ہیں صاحب؟ 3 ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مغرب میں 4 نہیں ہو سکتی تھی اور ظہر میں جو ہے 4 ہیں؟ آپ کہیں گے یہاں وقت لمبا ہے، مغرب میں وقت مختصر ہے۔ اچھا صاحب فجر میں کیا کہیں گے؟ فجر میں کہاں سے 2 کر دیں؟ تو وہاں کیا اتنا مختصر ہے کہ مغرب کے وقت سے بھی مختصر ہے فجر کا وقت؟ 2 کیوں رکھی گئی؟ اور اگر 2 رکعتیں رکھی گئی تو قرات کہاں کو لمبی کر دی گئی؟ مجھے بتلائیے کہ صاحب ان میں سے کون سی چیز وہ ہے جس کو آپ اپنی عقل سے بتلائیں گے کہ یہ حکم اس وجہ سے ہے؟ آخر کو ساری بحث کرنے کے باوجود آخر اس پوائنٹ پر آپ کو آ کر رکنا پڑے گا، صاحب مسئلہ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا، اس کے سوا کوئی دوسرا جواب ہے بھی نہیں۔ اس لیے یہاں خاص طور پر اتنی سی بات کو جب انہوں نے کہا کیوں یہ آیتیں آ رہی اور جا رہی ہیں، کیوں حکم جو ہے بدلا جا رہا ہے، اس پر اتنی بھاری باتیں کہنے کے ساتھ آگے فرمایا جا رہا ہے ام تريدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو کہ جیسے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کچھ اسی طرح کی بات۔ ہم کیسے سمجھیں کہ صاحب یہ جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ میاں ہم سے بات کریں، ہم اللہ میاں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ گستاخانہ سوال یہ کہ جو شخص آ کر تم سے بات کر رہا ہے اس کی زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، آج اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو ساری باتیں مانتے ہوئے جب وہ بات تمہاری مرضی اور منشا کے خلاف ہے تم کہتے جھوٹ بول رہے ہو، تو عجیب بات۔ اس واسطے نبی کا کردار اور کیریکٹر جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل بنتا ہے اس کی بات کو ماننے اور اس پر اطمینان کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے ان کے قبل اس کے کہ لوگ ان کو بحیثیت نبی کے پہچانے، ہر ایک کے منہ پہ ان کے لیے لفظ تھا کیا؟ الصادق الامین، الصادق الامین۔ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر آدمی الصادق الامین ہی تو کہتا تھا۔ تو 40 سال تک جو قوم ان کو الصادق اور الامین کہتی رہی دنیا کے ہر معاملے میں، اب انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اللہ میاں یہ فرماتے ہیں اور اللہ ایک ہے، کہتے جھوٹ بول رہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم پاگل ہو، تم دیوانے ہو، کیونکہ اب جو بات تمہارے مرضی کے اور منشا کے خلاف کہی گئی تو تم نے بجائے اس کے یوں کہتے صاحب ہماری مرضی کے خلاف ہے، یوں کہنے کے بجائے ان کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، تو یہ تو تم مجرم ہو گئے اس طرح سے۔ وہی بات یہاں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کے سوال گستاخانہ تھے، تو یہاں کہا جا رہا کیا تمہارا بھی یہی ارادہ ہے کہ ایسے ایسے سوال اپنے پیغمبر سے کرو جیسے موسیٰ سے اس کے قوم نے کیا تھا، گستاخانہ سوال؟ تو نبی جب ایک بات فرما دیں گردن چکاؤ، وہاں کیوں نے چرا، کیوں، کیسے، کس طرح سے، یہ فضول کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف اتنا تھوڑی سوال، اتنا پریشان کیا ان اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ عجیب بات، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گرم مزاج تھے، غصہ بھی آتا تھا، مگر قوم بھی ایسی نالائق دی گئی تھی، کیسے کیسے مرحلے ان کے سامنے آئے اور کتنا صبر سے انہوں نے کام لیا۔ ذل بقرہ کا واقعہ بھی گزر چکا ہے،
اسی صورت کے اندر گائے کو ذبح کرنے کا مسئلہ آیا نہیں آیا؟ یاد ہوگا، گائے ذبح کرو۔ دنیا میں کون وہ آدمی ہوگا آپ اس سے کہیے بھائی یہ جو کام تم نے کیا اس کے لیے تم کو ایک گائے ذبح کرنی چاہیے، ایک بکری ذبح کرنی چاہیے، ایک اونٹ ذبح کرنا چاہیے؟ کون دنیا میں وہ آدمی ہوگا یہ بات سننے کے بعد کہے کیوں صاحب وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کون سوال کرے گا تو صاحب اب اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا قد کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ساری باتوں کا سوال کرنے والے کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ یہ پریشان کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑے گستاخ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہی تھی وہ صورت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ نے سے سوال کیا گیا تھا پہلے؟ اور فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، پیغمبر سے دین کے معاملے میں اس طرح کی صورت اختیار کرنا فرمایا بہت خطرناک ہے، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد جو اپنے ایمان کو کفر سے بدلے گا ایسی حرکتیں کر کے، فرمایا وہ سیدھا راستہ بھٹک کر بہت دور پہنچ چکا ہو۔ پہلے کفر کہا اور پھر یہ کہ راستے سے بھٹک جانا کہا گیا۔ اس لیے بہت احتیاط دین کے معاملے میں کی جانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سورہ 7ویں سپارے میں وہ آئے گی سورہ المائدہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ وہ ایسے سوال مت کیا کرو تم کہ اگر وہ تمہارے لیے اس کا جواب تم کو دے دیا جائے تو پھر اس پر عمل کرنا بڑا بھاری بن جائے، خاص طور پر اس وقت جبکہ وحی اترتی ہے۔ تم سوال کرو گے پیغمبر جواب دیں گے اپنی طرف سے نہیں، ادھر سے جواب آئے گا اور جب جواب آئے گا پھر تمہارے لیے عمل میں مشکل ہو جائے گی۔ کیوں تم ایسے سوال کرتے ہو؟ چلو اب تک جو کچھ ہوا عفا اللہ عنہا، جو اب تک ہوا معاف کیا اللہ نے۔ اللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں اور جلدی غصہ کرنے والے نہیں ہیں، حلیم ہیں۔ اس لیے اب تک جو حماقتیں ہو چکی ہیں معاف کرتے ہیں، آئندہ کی احتیاط کرنی چاہیے۔ کتنا ادب سکھلایا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ان افراد کو کہ جو نبی سے براہ راست قرآن کو اور مسائل قرآن کو لے رہے تھے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہاں سے مسلمانوں کو ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے تم ان کی نقالی مت کیا کرو، ان اہل کتاب کی۔ تم یوں سمجھ رہے ہو کہ صاحب اہل کتاب نے سوال کیا تھا، لا اچھی بات، بہت اچھی بات ہوگی، ہم ان سے بڑھ کے سوال کیا کریں گے نبی کے مجلس میں بیٹھ کر کے۔ میں مت سمجھنا یہ بات، یہ جو ہیں یہ جو بیت کے سوالات کرتے ہیں یہ کوئی تمہارے یا تمہارے دین کے لیے فائدہ کے واسطے نہیں ہے، یا تمہارے دین سے اور تمہارے سے کوئی تعلق کی خاطر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تم کو بچلانا چاہتے ہیں۔ بچلانا جانتے ہیں؟ سمجھا؟ تم کو تمہارے جو پاؤں جمے ہوئے ہیں دین کے راستے پر تمہیں اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے نبی کے مجلس میں آ کر الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کاش تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں۔ کفر کی حالت میں یہ ساری حرکتیں ان کی اس وجہ سے ہیں۔ حسدا من عند انفسہم، اور یہ ان کی خواہش کیوں ہے؟ اپنے دلوں کے اندر تمہارے تعلق سے حسد ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ یہ نبی ہیں اور جو کتاب ان پر اتر رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ بات بالکل واضح ہے، مگر اس کے باوجود حسد ان کے اندر ہے اور اس حسد کی وجہ سے تمہارا بھی یہ اپنا بھلا چاہنے کی بجائے تمہارا بگاڑ چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے شاید کبھی سنا ہوگا شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک واقعہ لکھا کہ وہ ایک کپڑا تھا، اس کی کمر جھکی، اس سے پوچھا تمہاری کوئی خواہش بھی ہے؟ کہنے کا کیا خواہش؟ ساری دنیا کے لوگ کپڑے ہو جائیں، میں کپڑا ہے تو سبھی کپڑے ہو جائیں تو اچھا رہے۔ اے بندے خدا کے تجھے اگر خواہش کرنی تھی یہ کیوں نہ کی کہ تو ٹھیک ہو جائے؟ تو یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ حسد میں ہے، اس لیے حسد کی وجہ سے یوں چاہتے ہیں کہ جس کفر میں پڑے ہوئے ہیں تم بے کافر بن جاؤ۔ یہ ہے بات۔ فاعفو واصفحوا، اللہ اکبر، یہ ہے کمال قرآن کا کہ مجرموں کے جرائم کے اوپر سے پردہ اٹھانے کے بعد بھی
और फिर ये कहना कि तुम इनको माफ कर दो और दरगुजरो। कहा गया कि काम लीजिए माफी से और इनसे दरगुजरिए यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म लेकर पहुंच जाए। हुक्म अल्लाह के लेने का मतलब क्या हुआ, यानी कोई आजाद का फैसला हो जाए। तो जब ये फैसला होगा तो उसी वक्त इनका मसला निमट जाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। इंशाअल्लाह बकिया आइंदा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم، اہل کتاب کی بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تم لوگوں کو ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں تم کو لوٹا دیں، اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ کوشش اس لیے نہیں ہے کہ بھائی ان کو اپنا طریقہ پسند ہے تو ہر شخص اپنے اچھے طریقے کی طرف چاہتا ہے کہ دوسروں کو دعوت دے. بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم سے ان کو حسد ہے. اس حسد کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس کوئی خیر ہو، خوبی ہو. اصل میں حسد میں اور رشک میں ایک فرق ہے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. رشک تو کہتے ہیں کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر کے یہ آرزو کرنا مجھے بھی یہ حالت نصیب ہو جائے، تو یہ تو بہت اچھی بات. اچھی چیزوں پر رشک کریں گے تو اچھی ہی بات ہے. حدیث میں جیسے آتا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی چار طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے، یعنی علم سے مراد علم شریعت، علم دین، علم تقوی، اور فرمایا اس کے پاس مال بھی ہے. تو عالم بھی ہے اور مالدار بھی ہے. اب وہ اپنے مال کو اپنے علم کی روشنی میں خرچ کرتا ہے. کہاں خرچ کرے گا؟ علم کی روشنی میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دینی کاموں میں، لوگوں کے بھلائی کی کاموں میں، جس سے اللہ راضی ہو ان کاموں میں خرچ کر رہا ہے. فرمایا ایک آدمی تو یہ ہے. ظاہر ہے اس کے بارے میں نبی نے فرما ضرور دیا، لیکن خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شخص جنتی ہے. اس کے بعد فرمایا ایک دوسری قسم آدمی کی یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے، مال نہیں ہے. اب وہ یوں کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اسی طرح خرچ کرتا کہ جیسے یہ مال والا اور علم والا خرچ کر رہا ہے. اس کو مال کی آرزو نہیں، بلکہ وہ مال کے جس کو خرچ کیا جائے اس کی آرزو ہے. یہ ایک اچھی حالت ہے کہ مال کو اچھی جگہوں میں خرچ کیا جا رہا ہے تو وہ تمنا کر رہا ہے، یہ ہے رشک. دوسری قسم ہوئی، فرمایا اس کو اسی کا ثواب ملے گا. فرمایا کہ جو اس نے تمنا کی ہے، آرزو کی اچھی چیز کی، اس کو رشک ہے، لہذا اس کو ثواب ملے گا. فرمایا تیسری قسم ایک ایسے آدمی کی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، مال ہے. اب علم نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ جاہلانہ حرکت کرے گا.
مال ہے تو واہی تباہی خرچ کر رہا ہے، صحیح جگہ نہیں خرچ کرتا، غلط جگہ خرچ کرتا، لازمی طور پر اس کو جہنم میں جانا ہے۔ تیسری قسم ہوئی۔ چوتھی قسم ایک ایسے آدمی کی ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے اور نہ مال ہے۔ فرمایا وہ آرزو کرتا ہے کاش اس آدمی کے جیسا میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا، خوب گانا اور بجانا سمجھ میں آیا اور شادی بیاہ میں خوب خرچ کرتا، ڈھول ڈھمکے ہوتے۔ فرمایا اس کو گناہ ملے گا۔ تو آرزو اور رشک یہ ایک حقیقت ہے، اور اچھی چیزوں کے لیے رشک کرنا بہت اچھا ہے۔ اچھا صاحب، حسد جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی آدمی کو اچھی حالت میں دیکھ کر کے اور یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، چاہے مجھے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، یہ ہے حسد۔ اور یہ بری بات، بھائی اچھی حالت میں دوسرے کو دیکھنے سے اگر خوش نہیں ہوتے تو تم رنجیدہ بھی تو نہ ہو، تو مجھے نہ ملے مگر اس کو بھی نہ ملے، یہ اس حسد کو برا کہا گیا ہے۔ البتہ ایک اس میں اشکال، کسی کو کبھی حدیث سنی ہو تو اس کی وجہ سے اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حدیث ہے لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ علما فیقضی بہ، او کما قال۔ فرمایا حسد نہیں ہے مگر دو آدمیوں پر، ایک تو وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے علم دین دیا ہے اور اس علم کی روشنی میں وہ فیصلے کرتا، اپنے لیے فیصلہ ہو، دوسروں کے لیے فیصلہ ہو، ایک تو اس کے لیے اس سے حسد کیا جا سکتا ہے، اور ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ رائے حق میں اس مال کو لٹانے پر لگا ہوا ہے، تو حسد اور سے نہیں ہو سکتا، ان دو آدمیوں سے ہو سکتا ہے۔ تو اب اس میں اشکال یہ ہے کہ حسد تو بری چیز ہے اور اس حدیث میں حسد کرنے کو کہا گیا۔ اس کے دو جواب دیے ہیں علماء نے۔ ایک جواب تو یہ کہ یہاں حسد جو ہے وہ رشک کے معنی میں ہے، تو کوئی اشکال نہیں۔ دوسرا جواب اور ہے، اور وہ جواب بلکہ مجھے زیادہ ہی اچھا لگتا ہے۔ فرمانے کا منشا یہ ہے کہ حسد بری چیز ہے جو بالکل نہیں ہونی چاہیے، مگر اگر حسد کی اجازت ہوتی بھی تو ان دو جگہوں میں ہوتی، یعنی ایک عالم کے لیے حسد کرنا کہ صاحب یہاں اس کو تو علم ملا مجھے کیوں نہ ملا، اگر حسد کی اجازت ہوتی تو وہ بھی ان دو جگہوں میں ہوتی، نہ یہ کہ صاحب کسی کو دیکھا کہ صاحب وہ مثال کے طور پر بہت حسین ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا تندرست ہے، بہت اولاد والا ہے، یہ چیزیں ایسی نہیں کہ جس پر نظر اٹھائی جائے۔ نظر اٹھانے کے قابل دو ہی چیزیں ہیں، ایک عالم کا علم یا اس مالدار کا مال کہ جو اپنے مال کو رائے حق میں لوٹانے پر لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس سے میں نے کہا کہ حسد بری چیز ہے۔ یہاں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ جو مسلمانوں کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اس لیے نہیں کہ ان کو اپنا راستہ پسند ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ پیغمبر اسلام ان میں کیوں آ گئے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں یہ تو نہیں ہے کہ صاحب پیغمبر کو نہ آنے دیتے، مگر اب یہ ہے کہ اس فکر میں ہے کہ مسلمان جو ہیں اسلام کو چھوڑے کافر بن جائیں، تو یہ حسد کی وجہ سے ہے۔ فرمایا حسد من عند انفسکم۔ تو اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آیت میں اور بلکہ تمام مسلمانوں کو ایک ہدایت تو یہ دی تھی کہ فاعفوا واصفحوا، آپ معاف فرما دیجئے، نظر انداز کیجئے، ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے آپ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، چھوڑیں ان کو، رکھیں ان کو اپنی حالت پہ چھوڑیں۔ ایک تو یہ ہدایت فرمائی۔ دوسری ہدایت یہاں یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ عجیب ہے قرآن کا معاملہ، برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ یوں کہہ دیجئے کہ بھائی اس پیپر کو یہاں نہ رکھو، اگر صرف یہ ہدایت دے دی جائے اس پیپر کو یہاں نہ رکھو، تو یہ ہدایت کمپلیٹ ہے کہ انکمپلیٹ ہے، مکمل ہے کہ نامکمل ہے؟ مکمل جب ہوگی کہ جب ہم یوں کہیں اس پیپر کو یہاں نہ رکھو، یہاں رکھو۔ سمجھ میں آیا؟ صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ پیپر کو یہاں نہ رکھو، بس سوال یہ کہاں رکھو، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کا کمال یہی ہے کہ جب برائیوں سے بچاتا ہے یہ مت کرو، تو پھر اس کے لیے ایک اچھا عمل بتاتا ہے کہ یہ کرو، کرنے کا کام یہ نہیں ہے بلکہ یہ دشمنوں کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے مسلمانوں کا تکلیف میں مبتلا ہونا ایک طبیعی اور فطری بات ہے۔ ہم سے حسد رکھتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں، مجھے اگر یہ معلوم ہو کہ آپ مجھ سے جلتے ہیں مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ سے جلتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب سوال یہ کہ کوئی شخص آ کے نصیحت کرنا شروع کر دے جلو مت جلو مت، بھائی ٹھیک ہے بہت جزاک اللہ، مگر سوال یہ کہ اس بیماری کا کوئی علاج بھی تو ہونا چاہیے. اندر سے جو ہماری آگ کی بھٹی دہک رہی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے نہیں. تو قرآن یہ مکمل بات کہتا، فاعفو واصفحوا، معاف کر دو نظر انداز کرو. مطلب یہ ہے کہ تم اس غصے میں اپنے آپ کو مبتلا نہ رکھو ورنہ تمہاری زندگی پر اثر پڑ جائے گا. پھر سوال یہ کہ ہم کریں کیا؟ اس کا ہے یہاں علاج، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات دو. نماز قائم کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا. جب اللہ کی طرف رجوع ہوگا تو مطلب یہ کہ مومن تو اللہ ہی پر تو ایمان لایا ہے، اور جب اللہ سے مل گیا جا کر کے اور اپنی توجہ کو اللہ کی طرف لگا دیا تو غیر اللہ سے اس کی توجہ خود بخود ہٹ جائے گی. غیر اللہ اس کے لیے اگر تکلیف دے بھی ہیں اس کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. ایک مثال میں دیتا ہوں، مثلا آپ جو ہیں مثلا کسی شخص کا آمنا سامنا ہو جائے ایک ایسے آدمی سے کہ جس سے لڑائی ہے، سخت لڑائی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے سے خوشی نہیں ہوگی. اب اگر یہ یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر والوں میں جا کے بیٹھ جائے، اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھ جائے، اس کا غم غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو برے ساتھیوں کے مقابلے میں اچھے ساتھی مل گئے. واقعی الصلاح کے معنی یہی ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رؤوف ہے. ان کی وہ ساری صفتیں جب تمہارے سامنے آئیں گی تمہاری تکلیف دور ہوگی. اس سے خود بخود یہ مسئلہ نکلا کہ جب مسلمان کو کسی طرح کی دنیا میں پریشانی ہو اور تکلیف ہو، اس کا علاج ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جانا، نماز کی نیت باندھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہوا کرتی تھی اور آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، نماز پڑھتے اور لمبی نماز پڑھتے، نماز کے بعد آپ کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی. آپ نے خود فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ہم جیسے لوگ اگر قرآن شریف کی آیت نہ اور ہو بھی تو بھی کیا، بعض گستاخ سمجھتے ہیں ارے مولویوں کی بات بھی عجیب ہے، جب دیکھو نماز کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو یہ زکات کی بات کرتے ہیں. ارے بھائی مولویوں کو کیا پڑی، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. ہر مرض کا علاج اور ہر تکلیف کے لیے اگر کوئی تسلی کی صورت ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ نماز ہے، اور اس کے ساتھ زکات کا بھی مسئلہ جوڑا ہے. زکات کو ہر جگہ قرآن شریف نماز کے ساتھ لگایا، کہیں قرآن شریف نماز کی ہدایت نہیں ہے بغیر زکات کے، زکات اس کے ساتھ ہے. اس کا ایک بہترین اس کی ایک تعبیر اور حکمت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی ہے. میرا خیال یہ کہ ان کی کتاب ہے کیا ہے وہ، یہ تو میرا خیال ہے کہ تراویح سے متعلق کتاب ہے، اس میں یہ کون سی کتاب ہے، پر بہرحال انہوں نے اس کا لکھا ہے مثال سمجھیے. آپ جب کسی ضرورت سے کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، کوئی بھی ضرورت ہو، ملنے کے لیے جا رہے ہیں آپ، کیا آپ اس بات کو اچھا سمجھیں گے، آداب میں سے سمجھیں گے کہ آپ کچھ ہدیہ لے کر جائیں، یہ خالی ہاتھ چلے جانے کو اچھا سمجھیں گے؟ سمجھا ہے؟ جب کسی اچھے آدمی کے پاس، کسی بڑے آدمی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس آپ جائیں، کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے. 2 پیسے کی چیز ہو، 4 پیسے کی چیز ہو، کپڑا ہو، کھانا ہو، مٹھائی ہو، کچھ بھی ہو، خالی ہاتھ جانے کے مقابلے میں آپ کچھ نہ کچھ لے جانا پسند. آداب میں سے بھی یہی ہے. تو یہاں بھی یہی ہے. نماز کیا ہے؟ دراصل احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری ہے. اور کیوں حاضری ہے؟ اپنی بندگی اور عبدیت کے اظہار کے واسطے، اور ساتھ میں کچھ اپنے لیے خیر خیرات مانگنے کے واسطے. سمجھا؟ اتنے بڑے دربار میں جا رہے ہو تو کچھ ہدیہ بھی تو ہونا چاہیے. وہ ہدیہ ہے زکات. تو زکات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے چونکہ دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، اس کے بندوں کو دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کاؤنٹ کریں گے، بندے نے مجھے ہی دیا، ان کے لیے ہدیہ ہے. اسی بات سے قرآن شریف میں اس کے لیے لفظ کیا لائے جا رہے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان یہودیوں نے کہا تھا مدینے میں کہ لے لو، سن لو،
مسلمانوں کے خدا جو ہیں وہ غریب ہو گئے, وہ قرضہ مانگ رہے ہیں. گستاخی کی وجہ وہ بھی حسدی تھا, ورنہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اہل کتاب تھے. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, قرضہ کہنا اس کو دراصل دینے والوں کے درجے کو بڑھانا ہے. تو یہاں زکوٰۃ جو ہے وہ دیا تو جائے گا غریب کو, مگر چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جانا ہے, یہ اللہ کے حق میں ہدیہ ہوگا. اس لیے ہر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت بتلائی. اسی بات سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آداب میں سے واقعی یہی بات ہے کہ جب مسجد کو جا رہے ہوں تو راستے میں کوئی غریب نظر آ جائے, کوئی ضرورت مند نظر آ جائے, دو چار ہی پیسے کیوں نہ ہو, خیر خیرات کرتے ہوئے جائیں مسجد کو, تو یہ بہت اچھی بات ہے. قرآن شریف کے اندر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دونوں کو ساتھ ملانے سے یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے نماز ساری عبادتوں میں ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان میں اب کوئی فاصلہ نہیں رہتا, اور بندہ اپنے خدا سے جڑ جاتا ہے, کہ جیسے حدیث میں آیا کہ بندہ کسی حالت میں اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا قریب وہ نماز کے اندر اور نماز کے سجدے میں ہوتا ہے. حدیث میں تو یہ فرمایا گیا کہ جب وہ سر رکھتا ہے تو سر اللہ کے قدموں میں پہنچتا ہے. تو نماز سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. زکوٰۃ بھی ساری عبادتوں میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ میں دینا پڑتا ہے, اور دینا اللہ کی صفت ہے. هو المعطی, وہ چونکہ عطا کرنے والا ہے, اس کی صفت ہے دینا, اس کی صفت لینا نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت یہ ٹھہری, جو بندہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لے گا اور اللہ کی صفتوں کا عکس اپنے اندر اتارے گا, اللہ کو پسند آئے گا. میں تھوڑی ایک مثال میں دیتا ہوں. مثلا آپ شیروانی پہنے ہوئے ہیں, کوئی آپ کے اگر بچے جو ہیں وہ بھی ایسی شیروانی پہننا شروع کر دیں, میرے ابا شیروانی پہنتے, میں بھی شیروانی پہنوں گا, برا لگے گا اچھا لگے گا؟ سمجھا؟ اچھا لگے گا نا. بیٹے نے میرا طریقہ اپنایا ہے, مجھے دیکھ کر کے میری عادت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, تو یہ تعلق کو ظاہر کرتا ہے, اور جب تعلق کو جو چیز ظاہر کرتی ہے وہ دونوں کو خوشی عطا کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ میری عادتیں اپنے اندر لینے کی کوشش کر رہا ہے, اللہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے. اسی بات سے مال کے عطا کرنے کو آپ کہتے ہیں سخی, سخاوت. مال دینا, خرچ کرنا, اس کو سخاوت کہتے ہیں. تو سخی کے لیے حدیث میں آتا ہے السخی قریب الی اللہ قریب الی الجنہ بعید من النار. سخی جو ہے وہ اللہ سے قریب, جنت سے قریب, جہنم سے دور. اس کے مقابلے میں بخیل ہے, تو بخیل کے لیے فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ قریب الی النار, کہ بخیل جو ہے وہ اللہ سے دور, جنت سے دور اور جہنم سے قریب. تو سخاوت جو ہے دینا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ عمل دینے کا شاید اس کے مقابلے میں اسی واسطے بعض بزرگوں کو تو یہ کہنا, اور کچھ ہماری چھوٹی سی عمر کے اندر تجربہ بھی یہ ہے کہ اور اعمال میں کمی اور زیادتی وہ کرنے والے بھی, ان کو جن کی عادت ہے سخاوت کی, کچھ ایسا دیکھا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایتیں ان کے ساتھ شامل حال ہیں. سمجھا؟ بلکہ اس حدیث کے اندر بھی ہے کہ قریب الی الناس, سخی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بڑھ جاتی ہے بخیل کے مقابلے میں. تو اللہ اس کو پسند کریں, بندے اس کو پسند کریں, جنت سے قریب ہو جائے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا وہ حصہ ہے کہ جس کا دینا فرض ہے, ورنہ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ دے اور کچھ نہ دیں. جب زکوٰۃ دیں گے تو وہ اور بھی دیں گے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اور جو کچھ تم بھی اپنے آپ کے لیے کوئی بھی بھلائی کی چیز آگے بڑھاتے ہو, اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے. آگے بڑھانے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو بھی کام کرنا ہے, دنیا کے لیے نہیں کرنا, اللہ کے لیے کرنا ہے. تو اللہ کے لیے کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا اجر کل کو ملے گا, آج نہیں ملے گا, مرنے کے بعد ملے گا, اس لیے وہ آگے بھیجنا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر. حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں, اور ان کے مرید ہیں اور شاگرد ہیں, ان کا نام ہے حضرت حاتم اصم. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ تقریباً 30 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں دیکھا کہ مولوی صاحب کا پروپیگنڈا بہت ہے, کھٹ سے مرید ہو جائیے, اور اس کے بعد جو ہے نہ مولوی صاحب کو پتا کہ میرا مرید کون ہے, نہ مرید کو پتا میرے پیر کون ہے.
تو میں آیا تو وہ دور نہیں تھا، بلکہ یہ کہ واقعتاً پیر بھی پیر ہوتے تھے اور مرید بھی صحیح مرید ہوتے تھے۔ 30 سال تک حضرت کی خدمت میں پڑ گئے آ کر کے تاکہ فیض۔ اب حضرت نے بھی 30 سال میں میرے خیال سے پوچھا ہی نہیں ہوگا کیا گزر رہی تیرے اوپر۔ 30 سال کے بعد پوچھا، میں تمہیں ہمارے پاس رہتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ عرض کیا حضرت 30 سال ہو گئے۔ میں کچھ سیکھا بھی تم نے؟ کہ جی 8 باتیں سیکھی، ان میں سے ایک بات میں یہاں نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میں ایک بات دیکھا کرتا تھا کہ لوگ اپنی جو چیز بھی اس کو پسند ہے اور جس چیز کی بھی قیمت اور ویلیو ان کے دماغوں میں ہے اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، روپیہ پیسہ ہو، کپڑے ہوں، زیورات ہو، جو بھی ہو، جو چیز اچھی ہے اور قیمتی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب حفاظت کے مختلف صورتیں، کوئی تو بکسوں میں رکھ رہا ہے، کوئی سیف تجوری کے اندر رکھ رہا ہے، کوئی کسی اور کے پاس امانت، جہاں امانت گھر ہے وہاں لے جا کے رکھ رہا ہے۔ 1000 قسم کے انتظام ہیں جو کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مگر کوئی بھی انتظام مجھے ایسا نہیں معلوم ہوا کہ جو پرفیکٹ ہو، جس میں کوئی نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ کہیں بھی ہو آگ ہی لگ سکتی ہے، کہیں بھی ہو چور آ کر چوری کر کے لے جا سکتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر بہتی آگے فلڈ آ گیا، بہ کے چلا گیا۔ کوئی حفاظت کا انتظام اب تک میری نظر سے ایسا نہیں گزرا کہ جس میں مکمل طور پر وہ چیز محفوظ ہو جائے اور کوئی خطرہ اس کو لاحق نہ ہو۔ میں سوچتا تھا میرے پاس بھی تو کچھ چیزیں ہیں جو میں محفوظ رہنے کے قابل ہیں۔ میں سوال یہ کہ میں اس کی حفاظت کا وہ کیا انتظام کروں کہ جس میں کوئی خطرہ نہ ہو، مجھے اطمینان ہو جائے کہ بس اب یہ چیز نہ چور چوری کر سکتا ہے، نہ اس کو آگ کھا سکتی ہے، نہ یہ اس کو فلڈ آ کر لے جا سکتا ہے۔ وہ کیا ذریعہ ہے؟ مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت آپ کی صحبت کی برکت سے مجھے قرآن شریف میں ایک آیت ملی، وہ آیت یہی ہے، اور وہ آیت یہ کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور ایک دوسری آیت مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔ یہ 2 آیتوں کے لیے انہوں نے کہا۔ ان 2 آیتوں کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ جو تم اپنے لیے اچھی بات سمجھتے ہو اور تم اس کو اللہ کے پاس دے دو تو تم وہاں جا کر اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، محفوظ رہے گی۔ جو تمہارے پاس رہتی ہے وہ فنا ہونے والی ہے، جو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تو مجھے مل گئی وہ بات، مجھے راستہ مل گیا۔ اب مجھے جب بھی کوئی چیز پسند آتی ہے میں خیرات کر دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ میاں کے ہاں ملے گی۔ وہ نہ اس کو چور چوری کر سکتا ہے، نہ فلڈ میں جا سکتی ہے، نہ آگ اس کو کھا سکتی ہے۔ اللہ میاں نے وعدہ لے لیا، اور جب اللہ حفاظت کریں کسی چیز کی تو اس کو تو آج بھی نہیں آ سکتی۔ تو واقعی یہ کہ ہم آیتیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، رات دن پڑھتے ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجے نکالنا جو نتیجہ ان بزرگوں نے نکالا، نظر کا یہ فرق ہے، اور کیا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، جو کچھ تم بھیجو گے، آگے بڑھاؤ گے اپنے لیے اچھی چیز کو، اس کو پاؤ گے تم اللہ کے پاس۔ اس لیے زکوٰۃ کے دینے میں اور خرچ کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز ضائع ہو رہی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عملوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ اس واسطے جو عمل کیا وہ بھی بیکار نہیں کیا، اور جو اس عمل کے اندر جو جذبہ اور نیت ہے اس سے بھی اللہ خوب واقف ہیں، اس کے مطابق اجر ملے گا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ بیچ میں مسلمانوں کو نصیحت اور ہدایت کر کے اس کے بعد پھر انہی کا تذکرہ ہے اہل کتاب کا۔ اہل کتاب میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک یہودی کہلاتے ہیں، ایک نصرانی۔ ان دونوں کا تذکرہ ہے۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ بس یہودی ہونا، تب یہودی تو کہتے تھے کہ یہودی ہوگا تب جنت میں جائے گا، نصرانی کہتے تھے نصرانی ہوگا تو جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کس دلیل سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہودی جنت میں جائے گا؟ اللہ نے کہیں لکھا ہے؟ کہیں تم سے وعدہ کیا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں؟ بات جو ہے وہ یہ کہ جنت میں کس کو جانا؟ فرمایا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ اسلمہ کا لفظی ترجمہ جھکانے کے ہیں، اور اسی سے اسلام ہے۔ اس کے معنی یوں بھی ہیں کہ جس نے پورا کا پورا اسلام اللہ کے لیے قبول کر لیا۔ یہ معنی وجہ اصل میں چہرے کو کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے چہرہ جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صاحب صرف میرا چہرہ ادب کر رہا ہے، باقی میرے ہاتھ پاؤں آپ کا ادب نہیں کر رہے ہیں، تو چہرہ بول کر کے پورا بدن مراد ہوتا ہے۔
کیوں نہیں جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے لیے اس حالت میں کہ وہ نیکیاں کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ معلوم ہوا کہ نام رکھنے سے کام نہیں چلتا۔ کل کو اگر کوئی یہودی کہنے لگے کہ صاحب میں تو مسلم ہوں، لیکن وہ سارے کام وہی کرتا رہے جو یہودیوں کے ہیں، یہ تو نہیں ہوگا کہ چونکہ نام مسلمان رکھ دیا لہذا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اگر کوئی یہودی اپنا نام مثال کے طور پر سعد رکھ لے، سعید رکھ لے، سعود رکھ لے، تو اس کی وجہ سے وہ سعادت مند تو نہیں ہو جاتا کہ چونکہ سعادت کے مادے سے نام سعید رکھ لیا ہے لہذا ہو گیا خوش بخت۔ تو نام اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ انسان کا عقیدہ اور اس کا عمل ہے۔ تو من اسلم وجہہ للہ، اس سے تو عقیدہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے لیے جھکا دینا، مطلب یہ کہ مومن بن جانا، مسلم بن جانا۔ وہو محسن، اس سے عمل کی طرف اشارہ ہے کہ نیک عمل بھی کر رہا ہو تو عقیدہ بھی درست، عمل بھی درست، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ طرفہ تماشا یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہود تو نصارہ کو یوں کہتے ہیں، ان کا کوئی بات صحیح نہیں ہے۔ نصرانی جو ہیں یہ بالکل ہی غلط ہے، یہ کسی مقام پر کسی پوزیشن پہ ہے ہی نہیں۔ یہود تو نصرانیوں کو کہتے ہیں، اور فرمایا نصرانیوں کہتے ہیں یہود کسی صحیح راستے پہ نہیں۔ تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں ہی دے رہے ہیں، دونوں کو غلط بتا رہے ہیں۔ فرمایا وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کے دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں الکتاب سے مراد کیا ہے؟ آج کی زبان میں آپ کہہ لیجئے بائبل۔ دونوں کا ایمان اور عقیدہ بائبل پر ہے۔ یہودیوں سے پوچھو تورات کیا ہے؟ ہاں ہاں اللہ کی کتاب ہے۔ نصرانیوں سے پوچھو تورات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ دونوں ایک ہی کتاب پر ایمان رکھیں اور دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہیں، یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن نے تو یہودیوں کے تعلق سے یہ بات کہی، آج ہماری حالت یہی ہے۔ آج ہماری صورت یہ ہے کہ صاحب چلیے یہودی اور نصرانی دو الگ الگ پیغمبر کی امت تو ہیں، بھلے ہی چاہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کتاب لے کر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اسی کتاب کی تبلیغ فرما رہے تھے، تسلیم ہے، مگر نبی تو دو ہیں۔ یہاں تو صورت یہ ہے کہ ہمارا قرآن ایک اور ہمارے نبی ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہماری جماعتوں کے اندر جو پھوٹ ہے اس کی ٹھیک یہی حالت ہے، ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ جہنمی، وہ دوسرا اس کو کہتا ہے یہ جہنمی، وہ اس کو کہتا ہے کافر، وہ اس کو کہتا ہے کافر۔ بھائی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، جو رسول اللہ کے رسالت پر ایمان لے جائے، جو قرآن کو کتاب اللہ کہے، اور جو نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو فرض مانے۔ میں نے کہا اور کہ نہیں، بس پھر کہیں کو دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اس جماعت کے لوگ انہی باتوں کو مان رہے ہیں اور پھر تم کافر کہتے ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ اصل میں یہ تباہی ہے۔ جب لوگ جو ہیں وہ ان میں بگاڑ آتا ہے تو اسی طرح سے تو یہود اور نصارہ میں بگاڑ آیا تھا، وہ ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر بگاڑ ہے، قرآن حکیم کے اندر خوب سمجھ لیجئے، یہود اور نصارہ کا تذکرہ المیاں میں تو کوئی قصہ اور کہانی کے طور پر تو نہیں کر رہے، وہ تو ہم کو اس لیے سناتے ہیں کہ ہم اس راستے پر نہ چلیں جس راستے پر یہود اور نصارہ چلے تھے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس راستے پر چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے پہلے فرما دیا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَنَعْلًا بِنَعْلٍ وَلَوْ دَخَلَتْ مِنْهُمْ فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے طریقے پر تم چلو گے، فالو کرو گے۔ شبر کہتے ہیں اس کو، مطلب یہ بالش بالش، مطلب یہ کہ ہاتھ در ہاتھ، اور نال بنال کا مطلب ہوتا ہے جہاں ایک کا پیر رکھا گیا وہیں دوسرے کا پیر رکھا جائے گا، مطلب یہ ذرا برابر فرق نہیں کرو گے، تم ٹھیک ان کے راستے پہ چلو گے۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی ایک آدمی کسی بجو کے بل میں گھسا ہوگا تم بھی بجو کے بل میں گھسو گے، مطلب یہ ہے کہ ذرا فرق نہیں آئے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الیہود والنصارہ، کیا آپ جو پچھلی قوموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں مراد اس سے یہود نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا ثم من، پھر اور کون؟ آج ہماری حالت کیا ہے میں آپ کو بتلاؤں۔ ایک جگہ میں گیا، دور کی بات نہیں کر رہا، اسی ویسینٹی کی بات کر رہا ہوں۔ میں گیا تو وہ ایک صاحبہ نے اپنے اسکول کی، جو اسلامی اسکول تھا، اس کی تعریف کی، اور تعریف میں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں دینی تعلیم کا ہم نے انتظام کیا ہے، اور ہمارے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات یہ ہے
کہ ہم ان کو صحیح راستے پر ہم ان کو تربیت کر رہے ہیں, ہم ان کو فیناٹک قسم کے دیندار نہیں بنانا چاہتے. سمجھے صاحب؟ تو معلوم ہو کہ دین کی کوئی قسم ایسی ہے جس کو فیناٹزم کہا جاتا ہے. واللہ عالم, اسلام میں تو کوئی نام کبھی سنا نہیں تھا اس طرح کا, یہ انہوں نے ایجاد کیا. اور وہ اس کے بعد وہ مجھے کچھ بولنا تھا آخر میں, ہمارے لیے بڑی مصیبت, تو میں اسی لیے میں جلسوں میں جاتا نہیں کہ بھائی غلط بات ہوگی تو اب اگر خاموش بیٹھے رہیے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تو بیٹھے تھے, صحیح ہوگا, اور غلط بولیے تو پھر کہاں کہاں غلط بولیے. اب میرے لیے مشکل ہو گئی. آخر کو میں نے اس کے بعد کہا کہ صاحب آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کیا بات کہہ گئی, اور یہ فیناٹزم اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے, یہ دوسروں کا گھڑا ہوا لفظ ہے. تو جن کے ہاں دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں تھیں, وہ جو دنیا سے کٹ کر کے اور دین کے نام سے دیندار بن جائے وہ ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے وہ لفظ استعمال کریں. آپ کے لیے یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ ہمارا تو دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں. ہاں الا یہ کہ آپ کو اسلام کو دوسری قسم کا آپ تجویز کرنا چاہتے ہو. اسلام وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس کو صحابہ نے